علماء دیوبند ان کے عقائد، ان کے افکار اور نظریات پر گفتگو کی سیریز کا یہ 25واں حصہ ہے۔ یہاں ہم یہ ذکر کریں گے کہ علماء دیوبند کے ہاں عقل کی کیا حیثیت ہے، عقل اور نقل میں وہ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح کلام اور متکلمین کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں۔ علم کلام اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں علماء کرام عقائد پر بحث کرتے ہیں، اور ان علماء کرام کے لیے متکلمین کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ اصولی عقائد جیسے توحید، رسالت اور آخرت ہے، اس میں تو سب متفق ہیں اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تاہم فروعی مسائل میں اختلاف موجود ہے، اور اس سلسلے میں علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ اس اختلاف کے اندر بھی فقہ ہی کی طرح کسی بڑے امام کے دامن کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ ان مسائل میں نزاع کی ایک اہم وجہ عقل کا استعمال بھی ہے، بلکہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ اس لیے یہاں پہلے یہ بات متعین کر دینا ضروری ہے کہ عقل اور نقل میں کیا فرق ہے، اور کس کو راجح اور کس کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ عقل کی دین کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے، اور عقل کا دائرہ کار کیا ہے، اس سلسلے میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا گیا۔ معتزلہ کا یہ ماننا ہے کہ عقل کو وحی پر اور نقل پر ترجیح حاصل ہے، گویا عقل حاکم ہے اور وحی اور نقل محکوم ہے، جبکہ فلاسفہ قدیم تو عقل کو خالق کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کے ہاں عقول عشرہ کا تصور ہے۔ پہلی عقل نے دوسرے کو اور پھر بالترتیب اسی طرح پیدا کیا، اور پھر انہوں نے اس کائنات کو وجود دیا، جبکہ موجودہ فلاسفہ عقل ہی کی بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ میری عقل خدا کا احاطہ نہیں کر سکتی، لہذا خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسری انتہا ہے اور دوسرا موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقل کو کوئی بھی اہمیت دین کے مقابلے میں حاصل ہی نہیں ہے۔ دین صرف آزمائش اور امتحان کے لیے ہے، اس میں کوئی مصلحت اور کوئی حکمت نہیں ہے، اور یہ ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پتھر اٹھانے کا حکم دیا جائے اور اس سے یہ معلوم کرنا مقصود ہو کہ یہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جبکہ علماء دیوبند اس سلسلے میں بھی پورے اعتدال کے ساتھ قائم ہیں۔ وہ عقل کو نہ تو خالق مانتے ہیں، نہ عقل کو وحی پر ترجیح دیتے ہیں، اور نہ ہی عقل کو خدا کے وجود کے بارے میں فیصلہ کن اتھارٹی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ عقل کو عضو معطل بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ عقل کو وحی کے تابع رہ کر استعمال کرنا چاہیے۔ دین اور وحی یہ سراپا مصلحت اور حکمت ہے، اور عقل کو استعمال کر کے ان حکمتوں اور مصلحتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ مذہب کی بنیاد اور اساس تو وحی ہی ہے، تاہم عقل اس وحی کے لیے خادم ہے اور اسی کے تابع ہے، اور وہ عقل جو وحی کے تابع ہے اور وحی کے لیے خادم ہے، اس میں دو صفات اور خصوصیات ہونا شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عقل خدا کی معرفت اور اپنے انجام کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں مصروف رہتی ہو۔ جس عقل میں یہ دو خصوصیات نہیں ہیں، اس عقل کو تو وحی کا خادم بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہی وہ عقل ہے جو مختلف چیزوں کو دیکھ کر ان میں الجھتی نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔